السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے فیاض احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹرپل اے نیوز۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی طاہر خان صاحب۔ پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، شاید سکرین پہ آپ کو اتنا نظر نہ ہوتے ہیں، لیکن 30 سالہ تجربہ رکھتے ہیں پاکستان کے اندر جرنلزم کا۔ ان سے ہم بات کریں گے مختلف ایشوز کے اوپر، لیکن ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے پی ٹی ایم کے حوالے سے ان سے بات کریں گے، کچھ معلومات آپ سے شیئر کریں گے کہ پی ٹی ایم کے جو مطالبات ہیں، جو حکومت کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے مذاکرات چلتے رہتے ہیں اور کچھ ایشوز بھی ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بڑی مہربانی، وعلیکم السلام۔ اچھا سر، پی ٹی ایم کا ایک تحریک پوری بن چکی ہے، کچھ چند لوگوں سے سٹارٹ ہوئی تھی اور تقریباً اب دیکھتے ہیں ہم پورے کے پی کے میں پھیل چکی ہے۔ دو ان کے جو نمائندے ہیں اس وقت وہ قومی اسمبلی میں، وفاقی اسمبلی میں بھی موجود ہیں۔ کوریج نہیں دی جاتی، ایک پارلیمانی لوگوں کو بھی کوریج نہیں دی جاتی۔ جب وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی سپیچ کرتے ہیں تو پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر یا دوسرے جو نیشنل میڈیا ہے ان کے اوپر ان کی سپیچز جو ہے وہ نہیں دکھائی جاتی، کیا وجہ ہے؟ شکریہ آپ کا۔ وجہ بالکل واضح ہے کہ دباؤ ہے میڈیا پہ، لیکن اگر دباؤ ہے بھی اور ایک آئینی ادارے میں ان کے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے علاقے کی بات اگر کرتے ہیں تو میڈیا کی جو تنظیمیں ہیں، میڈیا کی آزادی کی، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے اندر پھر میڈیا مالکان ہے، پھر صحافی حضرات ہیں، وہ کیوں پھر آواز نہیں اٹھاتے اس چیز کے لیے؟ اور یہ صرف پی ٹی ایم والا ایشو نہیں ہے، کافی سارے ایشوز ایسے ہیں کہ جو کہ رپورٹ ہونی چاہیے لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں ہو رہی۔ تو اور ویسے بھی ہمارا پاکستان کا جو آئین ہے ویسے بھی حق دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کام نہیں ہو سکتا، اگر میڈیا نے ان پابندیوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے، رپورٹ نہیں کرتے چیزوں کو، تو پھر تو یہ جو ہم صبح شام نعرے لگاتے ہیں، پاکستانی حکومتیں، پاکستانی ادارے، آزادی کا، تو میرے خیال میں یہ پھر درست نہیں ہے، پھر وہ چھوڑ دیں وہ چیزیں۔ میری نظر میں پاکستان میں میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس کی آزادی مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے، مکمل طور پہ میں کہہ رہا ہوں۔ اور ایک اور بدقسمتی کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ کو تو چھوڑ دیں، اس سے تو توقع کوئی نہیں ہے، لیکن جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، دیگر پارٹیاں ہیں، وہ بھی اس طرح مؤثر آواز نہیں اٹھا رہے ہیں میڈیا کی آزادی کے، جس طرح کے آواز ان کی طرف سے آنی چاہیے۔ تو یہ ملک کے لیے بالکل بھی بہتر نہیں ہے۔ میں افغانستان جاتا ہوں، بہت جاتا ہوں، ان کے میڈیا پہ یہاں سے بولتا ہوں، آپ یقین کیجئے ان کی میڈیا بہت ہمارے سے بعد میں، وہاں پہ طالبان کے بعد وہاں میڈیا آہستہ آہستہ وہاں فلرش ہوئی ہے، وہاں اس میں اور ہماری پاکستانی افغان میڈیا میں 100% فرق ہے۔ اس میں بہت آزادی ہے، اور اس میں بات ختم کر کے یہ بھی کہوں کہ اس میں ذمہ داری کا احساس پاکستانی میڈیا سے بہت زیادہ ہے۔ اچھا، پی ٹی ایم کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک تو یہ تو چلیں ان کا ایک مسئلہ ہے ہی ہے، لیکن ان کے جو بنیادی مسائل ہیں، کیا وجہ ہے کہ حکومت ان مسائل کو ابھی تک حل نہیں کر پا رہی؟ ایک نئی حکومت آئی ہے پاکستان میں، 2 سال مکمل ہو چکے ہیں اس حکومت کو آئے ہوئے، لیکن مسائل وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اور تحریک جو ہے پی ٹی ایم جو چند لوگوں سے شروع تھی اب وہ پورے کے پی کے اندر پھیل چکی ہے، اور ان لوگوں کو زبردستی روکا جاتا ہے جلسے کرنے سے، ریلیاں نکالنے سے، لیکن ان کے مسائل کی طرف نہیں دیکھا جاتا، نہ ان کو حل کرنے کے بارے میں کوئی سوچا جاتا ہے۔ انہیں مذاکرات کی دعوت بھی دی جاتی ہے، مذاکرات کئی دفعہ ہوئے بھی ہیں، لیکن کوئی بھی نتیجہ خیز چیز سامنے نہیں آ رہی۔ بالکل اچھا سوال ہے آپ کا، اہم سوال ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی بھی ہے کہ اور ایک سبق بھی ہے اداروں کے لیے بھی، حکومتوں کے لیے بھی، موجودہ حکومت کے لیے بھی، کہ اگر کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی تحریک، ان کے مطالبات اور ان کا موقف، کیونکہ پی ٹی ایم والوں سے آپ نے بھی سنا ہوگا، سب لوگ سنتے ہیں کہ ان کے مطالبات پاکستان کے آئین کے اندر ہیں، انہوں نے کبھی پاکستان کے آئین سے انحراف کی بات نہیں کی ہے، ان کے خلاف کوئی وہ
دوسری بات ہے کہ وہ بندوق والی بات کبھی نہیں کرتے. تو اگر آئین کے اندر بھی کوئی بات کرے، ہاں اس کی کچھ چیزوں سے کوئی اختلاف سب لوگ کر سکتے ہیں، حکومت بھی کر سکتی ہے، ادارے بھی کر سکتے ہیں، لیکن مذاکرات کی آپ نے بات کی ہے. یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ پاکستان افغانستان میں مذاکرات کا حامی رہا ہے. صبح شام وزیر خارجہ، وزارت خارجہ، وزیر اعظم، دوسرے تیسرے کہ جی ہم نے سہولت کاری کی ہے، مذاکرات پہ ہم نے طالبان کو بٹھایا امریکہ کے ساتھ. بار بار آپ سنتے ہیں نا. جی بالکل. آپ اگر، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ پاکستان جو پوائنٹ سکورنگ کرتا ہے نا پاکستان کے جو وہ ذرا یہ غلط ہے. یہ طالبان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ اس پروسیس کے لیے بھی ٹھیک نہیں. سہولت کاری ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے، ان کے بھی کچھ دلائل ہے، اور وہ اچھی بات بھی ہے کہ سہولت کاری پاکستان نے کی ہے. اور جب ڈونلڈ ٹرمپ نے سپٹمبر 7 کو روک لیا تھا گزشتہ سال مذاکرات کا سلسلہ، تو اکتوبر میں پاکستان نے دوبارہ شروع کروانے میں مدد کی. جب طالبان یہاں آئے، زلمے خلیجات یہاں آئے، تو غیر رسمی یہاں رابطہ دوبارہ بحال ہوا، پھر دوبارہ مذاکرات ہوئے اور پھر ایگریمنٹ بھی صحیح. وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر میں افغانستان میں مذاکرات کی بات کرتا ہوں، وہاں بھی جنگ ہے، تو پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتا وہ بات؟ بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستانی طالبان ہیں جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ پاکستان کے لیے زیادہ خطرناک ہے، ان سے بھی آپ کریں. ان کو مطلب اگر میں دوسرے ملک کی، اچھی بات ہے کہ وہ پاکستان افغانستان میں رول کر رہے ہیں، لیکن اپنے ملک میں کیوں نہیں کر رہے؟ تو لہٰذا مذاکرات سب کے ساتھ ہونے چاہیے، اور یہی حل وہ بھی ہے، ایک چینل ہے معاملات کو حل کرنے کا. اور دوسری بات ہے کہ مطالبات ان کے، وہ سب دنیا کو پتہ ہے، اس مطالبات سے تو کوئی سرے سے انکار ہی نہیں کرتا. جو حکومت کی دعوت کی آپ بات کر رہے ہیں مذاکرات کی، بدقسمتی سے خبریں آ جاتی ہیں، اعلان ہو جاتا ہے کہ مذاکرات کی دعوت دی گئی، لیکن پھر پیشرفت نہیں ہوتی، پھر عملی اقدامات نہیں اٹھائے جاتے کہ جا کر کے مذاکرات کرو، سیریس مذاکرات. ایک تو پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ یہاں پر مذاکرات اکثر سیریس نہیں ہوتے، اگر ہو بھی جاتے ہیں تو پھر اگر معاہدے بھی اس کو پھر وہ پریکٹیکلی وہ نافذ نہیں ہوتے. تو ایک بے حسی کا ماحول ہمارے ملک میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا سر، مذاکرات تو پی ٹی ایم کے اپنی جگہ، لیکن ان کے جلسوں میں، ان کی ریلیوں میں ریاست کے مخالف نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، ریاست کے اداروں کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، خصوصاً آرمی کے خلاف جو ہے وہ بہت سارے نعرے اور بہت ساری باتیں. سوشل میڈیا کی ان کی اگر ایکٹیویٹیز دیکھیں تو اس کے اوپر بھی وہ ریاستی اداروں کے خلاف اور ریاست کے خلاف باتیں کرتے ہیں. افغانستان کی طرف سے بڑا ایک ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ان کی بڑی ایک کلوزنگ ہے. کیا یہ وجہ ہے مذاکرات نہ ہونے کی اور مذاکرات نہ کامیاب ہونے کی وجہ؟ یہ جب کبھی پاکستانی میڈیا آزاد تھی پاکستان میں، اور ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے، تو یہ ٹی وی چینل پہ ڈیبیٹس بڑے زبردست قسم کے ہوتے تھے، لوگ کھلم کھلا بات کرتے تھے. اب تو ٹی وی چینل اس کو بھی بلاتے نہیں لوگوں کو جو ذرا تھوڑی سی حقائق بیان کریں. اس وقت آپ دیکھیں تو جب لوگ کچھ چیزوں کی نشاندہی کرتے تھے کہ قبائلی علاقوں میں ابھی اضلاع ہے، وہ اس میں خرابیاں ہو رہی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے نتائج، لیکن لوگ نہیں سنتے تھے. یہ جو ہمارے ملک میں ایک بدقسمتی ہے، جو ادارہ، جو پارٹی، جو شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، دوسرے لوگ بیوقوف ہیں، وہ نہیں سمجھتے، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ والا جو تصور اور سوچ ہے، اس نے پاکستان میں بڑے مشکلات پیدا کی. پاکستان کی ایک اور ہماری بدقسمتی سیاسی تاریخ کی کہ ہم ماضی سے سبق حاصل نہیں کرتے. دنیا کرتی ہے، دیگر ممالک غلطیوں سے فائدہ وہ کرتے ہیں، سبق لیتے ہیں، پھر مستقبل کے لیے تبدیلیاں کرتے ہیں. یہاں وہ تصور نہیں ہے، تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ وہ ان کا نعرے لگتے ہیں یا وہ سخت ہیں، ایک اس میں تجزیوں والی بات نہیں ہے، سمپل سادہ کہ اگر بمباری ہو جائے آپ کے گاؤں پہ، وہ بالکل تباہ برباد ہو جائے، گھر ختم ہو جائے، ملینز لوگوں کو آپ اپنے گھروں سے مجبور کریں، خواتین سمیت کیمپوں میں مجبور. 2014 جون میں آپریشن شروع ہوا تھا، آخری شمالی وزیر، گرمی تھی، سخت گرمی تھی جون میں، اور یہ بنو ہم جاتے تھے وہاں کیمپوں میں. لوگ جو یعنی وہ تو ایک بات ہے کہ آپریشن شروع ہونے سے پہلے سرے سے لوگوں سے کہا نہیں گیا تھا کہ آپ لوگ گھروں سے نکلیں، اور یا نکالا انہوں نے خود کہ آپ نکلیں، یہاں پر آپریشن شروع ہونا ہے، آپ لوگ، کوئی بھی نہیں. یہ چیزیں لوگ نہیں بھولتے. آپ کو گھر کو ابھی اگر کوئی پولیس والا آ جائے، آپ کو بھی نکالے، آپ کے
فیملی کو بھی نکالیں اور آپ کے بے گناہ، کوئی گناہ نہیں، کوئی بس ویسے بس، اور پھر آپ کئی جگہ نہیں ہو، کبھی G10 جاؤ، کبھی G11 جو لوگ آپ کو جگہ نہیں، آپ کیا سوچیں گے؟ آپ کے لیے کس چیز کی اہمیت ہے؟ آپ کو اہمیت ہے اپنی، اگر آپ کی شادی ہوئے بیگم کی، آپ کی والدہ صاحبہ کی، آپ کی سسٹر کی، آپ کے بھائیوں کی، یہ بالکل سادہ سا سوال، سادہ سی، اس میں کسی تجزیے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک سے ایک بات کرتا تھا، اپنی بارے میں بات کرنا اچھا نہیں لگتا، پیسہ لوگوں کے لیے وہ نہیں ہوتا، پلاٹ، پیسہ، یہ لوگوں کے لیے ترجیحات میں پہلی نہیں ہے۔ آپ سوچیں گے کہ آپ کی کوئی بے عزت نہ کرے دفتر میں بھی، دفتر سے باہر بھی، آپ کی فیملی کی کوئی بے عزت نہ کرے، آپ کے حقوق کوئی غصب نہ کرے، یہ والی چیزیں جب ہو جاتی ہے نا، تو آپ کی آزادی کو، آپ کی سوچ کو بندوق کے ذریعے کوئی تبدیل کرنے کی کوشش کرے، آپ کو ملک کا کیا پرواہ یار؟ آپ کو پھر ادارے کی کیا پرواہ؟ تو لہٰذا ان چیزوں کو، یہ حساس چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اگر لوگ کہیں کہ میری کوئی عزت کرے، کوئی احترام کرے، مجھے کوئی غلط بات نہ کرے، تو وہ سوچیں نا کہ یہ والا ماحول کیوں بنا ہے، یہ والا جو آج ان کے گلے شکوے ہیں، آج سے 4-5 سال پہلے یہ والی صورتحال کیوں نہیں تھی؟ سوچنا چاہیے کہ یہ موقع کس نے فراہم کیا ہے کہ آج یہ والی حالت بن رہی ہے۔ لیکن سر دیکھیں، اس طرح کے واقعات، جس طرح آپ نے کہا کہ پولیس والے آ کے گھر حالی کروا لے، اس طرح کے واقعات پنجاب میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں۔ پنجاب کی اگزامپل لے لیں، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے، ساہیوال والا واقعہ ہے، اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ لیکن جب بھی نعرہ لگتا ہے تو کسی ایک فرد کے خلاف لگتا ہے، کسی ایک انسان کے خلاف لگتا ہے، یا کسی پولیٹیکل ورکر یا کوئی پولیٹیکل شخصیت ہے تو اس کے خلاف ایک مخصوص کسی کو نامزد کیا جاتا ہے۔ جبکہ یہاں پر جب کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو کسی ایک فرد واحد کے خلاف نعرہ نہیں لگتا، پوری ریاست کے اگینسٹ جو ہے وہ لوگ کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ خود ریاست کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں، یا ان کے بیک اپ پہ کچھ لوگ ہیں جو ان کو ریاست کے خلاف بولنے پر مجبور کرتے ہیں یا بولنے پر آمادہ کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، اگر ایک پورا ادارہ کسی بھی کمیونٹی کے بارے میں وہاں پر ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے، یعنی آپریشن ہوتا ہے، پورے ٹرائبل بیلٹ میں ہوتا ہے، تو رد عمل تو پھر اداروں کے بارے میں ضرور آئے گی۔ اگر لوگ سمجھے کہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور وہ پھر انڈیویجول کی بات نہیں ہوتی، وہ پھر فرد کی بات نہیں ہوتی، وہ لوگ یہی کہیں گے کہ لال مسجد میں نہیں ہوا، تو لال مسجد جب معاملہ ہوا، ٹھیک ہے، وہ پرویز مشرف اس وقت آرمی چیف تھے، لیکن ان کی شکایت تو پھر اس وقت اداروں سے تھی۔ گو کہ اداروں کے اپنے دلائل ہوں گے، وہ کہیں گے کہ وہاں پر ریٹ حکومت کی چیلنج ہوئی تھی لال مسجد میں، ان کا اپنا موقف ہوگا، ان کا اپنا موقف ہوگا۔ لیکن جب انوالومنٹ ہوتی ہے نا اداروں کی، تو پھر تو اداروں کے لیے تو اس پہ رد عمل تو آئے گا۔ پھر وہ وہاں پر پھر انڈیویجول کی بات نہیں ہوتی، انڈیویجول ہوتا ہے ایک، لیکن یہی چیزیں ہیں کہ ان پہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور جو آپ نے دوسری بات کی ہے بیکنگ والی، دیکھو نا، یہ نیچرل ہے کہ جب انٹی پاکستان کوئی ایلیمنٹ ہو، ملک کے اندر ہو، ملک کے باہر ہو، اور ان کو ایک موقع ہاتھ میں آ جائے، ایک تو وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے، دوسری بات جنون ایک، دیکھو نا، کچھ چیزوں سے آپ انکار نہیں کر سکتے، ایک تاریخ ہے۔ جس طرح کہ دیکھو، ایک جگہ پہ اگر کوئی مزاحمتی تنظیمیں ہو، اسلامی تنظیمیں ہو، وہ اگر کسی نظام کے، کسی ملک کے خلاف اگر وہ جدوجہد کرتے ہیں، وہاں غیر ملکی آ جائے، پھر پوری دنیا کی جو اس طرح کی تنظیمیں ہیں، وہی سوچ والی، جہادی سوچ والی، عسکریت پسندی والی، وہ پھر تلاش کرتے ہیں۔ یہ جو داعش یہاں بن گئی تھی، تو ٹھیک ہے، اس میں زیادہ افغانستان کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں پاکستانی بھی تھے، اس میں افغان بھی تھے، لیکن جب ابھی کافی یہ 3-4-5 مہینے پہلے تقریباً 2000 لوگ پکڑے گئے تھے، اس میں کافی ممالک سے لوگ آ گئے تھے، اس میں اردن کے بھی لوگ تھے، اس میں بھارت کا آپ نے سنا کہ وہ لوگ بھی آ گئے تھے۔ تو پھر لوگ پہنچتے ہیں، ان کو جگہ کا پتہ ہوتا ہے، تو ایک تو وہ ایک تاریخی چیز ہے، اس سے آپ وہ گو کہ ماضی کی طرح آپ سرحدیں اس طرح آزاد نہیں رہی کہ لوگ آئیں جائیں گے، لیکن پھر بھی لوگ آئیں گے۔ تو سپورٹ نہ صرف پی ٹی ایم کو، ہر جگہ پہ جو اس کو جنون سمجھتے ہیں، جو ایک پشتون والا فیکٹر بھی ہے کہ پشتون اگر امریکہ میں بھی ہو
اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پشتون پھر ایک ہوتا ہے، وہ افغانستان کا پاکستان کا، وہ تو ظاہر بات ہے پشتو اگر میں یہاں بولتا ہوں وہ وہاں بولتے ہیں تو ایک ہی ہوگا نا قسم کے، تو وہ یہ کچھ چیزیں رہیں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہی واحد حل ہے، اور اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ مذاکرات بالکل واحد حل ہے، اور یہ تو پی ٹی ایم خود بھی کہتی ہے کہ ابھی جو آپ شروع میں آپ نے بات کی ہے کہ مذاکرات کی دعوت دی گئی تھی، تو اس کا جواب تو وہاں سے مثبت آیا ہے، لیکن ساتھ ان کے گرے شکوے بھی ہیں کہ مذاکرات بھی کرتے ہیں اور ان کے بقول جو وہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کو مارا بھی جاتا ہے، اور پھر وہ جو ایک جس طرح پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کافی مرتبہ مذاکرات کی دعوت مل گئی لیکن ابھی تک تو معاملات آگے نہیں بڑھے نا۔ اگر دوسرا کوشچن کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، یہ معاملہ اسی طرح لٹکا رہے بھی رہے گا، کس طرف جائے گا؟ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھو نا، تحریکیں تو ختم نہیں ہوتی، کمزور ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ مجھے بتائیں نا، 2003 میں تو چلو پہلے معمولی سا آپریشن ہوا جنوبی وزیرستان میں، اس کا طالبان تحریک نہیں بنی تھی، پھر بعد میں طالبان تحریک بنی 2007 میں، 2009 میں اس کا ایک مر گیا سربراہ، پھر حکیم اللہ مسعود مر گئے بیت اللہ کے بعد، پھر فضل اللہ مر گئے۔ کیا تحریک ختم ہوگی اس کی؟ ہم سب کو پاکستان فوج نے نکال بھی دیا، باجوڑ سے لے کر کے سب سے پہلے بڑا آپریشن وہاں، پھر جنوبی وزیرستان، پھر ہوتے ہوتے پورے مومند جگہ پہ، آخری شمالی وزیرستان، یہاں سے تو نکل گئے، کنٹرول ختم ہو گیا، ٹھیک ہے جی، بارڈر بھی سیل ہو گیا ہے، باڑ بھی لگ گئی ہے، لیکن کیا طالبان ختم ہو گئے ہیں؟ بالکل نہ ختم، حالانکہ کافی سارے ان کے لوگ وہاں بھی مر گئے، ڈرون میں مر گئے، لیکن اس کا امیر تو ہے، اس کی شورا تو ہے، کبھی کبھی بارڈر پہ وہ حملے کرتے ہیں، کبھی کبھی پاکستان کے اندر تو حملے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اب اس طرح نہیں رہے ماضی کی طرح بڑے بڑے، تو لہٰذا تحریکیں آپس سے اختلاف کریں، ختم نہیں ہوتی، وہ رہیں گی۔ تو مذاکرات ہی واحد حل ہے، لیکن مذاکرات کامیاب کرنے کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا۔ ڈیفنس وزیر صاحب کو اگر اس کا انچارج بنایا ہے، ان کو اعلان کرنا پڑے گا آزادی کے ساتھ۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے پاکستان میں کہ پولیٹیکل حکومتوں کو، لیڈروں کو چھوڑتے نہیں ہیں، ان کو چھوڑنا چاہیے، ان کو فیصلے کرنے چاہیے، ان کو اختیار ملنا چاہیے، جن کا جو ڈیوٹی ہے وہ اپنی اپنی ڈیوٹی کرے، ان کو آپ الاؤ کریں کہ وہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے فیصلے کریں، اور یہ سمجھدار ہے۔ یہ جو میں نے شروع میں کہا نا کہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو ان کے خلاف جو ایک بہت غلیظ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جی یہ لوگ نہیں سمجھتے، یہ کرپٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کے خلاف تو آپ گالی دے سکتے ہیں، وہ تو بدقسمتی سے پھر میڈیا بھی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، لیکن آپ ان کو اختیار دیں اور وہ کلیئرلی آ کر کے اپنا پلان دے کہ بھئی ہمارا یہ پلان ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، پھر مذاکرات سیریس شروع ہو، سیریس کے بعد پھر ان کی بات کو سنیں، اور لچک پیدا کرنی پڑے گی دونوں سائڈز کو۔ شرائط نہیں ہوں گے تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، اور میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔ اگر انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے اور ان کے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے ہیں تو مطلب کہ اس نظام کو مانتے ہیں۔ حلف اٹھایا ہے، اور حلف آئین کے مطابق اندر لوگ اٹھاتے ہیں، اس میں آئین کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ آئین کو تسلیم کرتا ہوں، تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں، ان سے معاملات کرنے چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ مذاکرات ہی واحد حل ہیں، جہاں بھی گفتگو کی جائے، جس شخص سے بھی بات کی جائے، ہاں وہ پی ٹی ایم سے ہوں، ہاں وہ حکومتی ممبران ہوں، یا پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، یا پھر میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ایک ہی واحد حل بتایا جاتا ہے اور وہ ہے مذاکرات۔ دیکھتے ہیں حکومت کی جانب سے پی ٹی ایم کو ایک دفعہ پھر مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے، اور پی ٹی ایم نے اس دعوت کو قبول بھی کر لیا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ مذاکرات کی ٹیبل کہاں، کب اور کس وقت سجتی ہے۔ دیکھتے رہیے AAA نیوز، ایک نئی ویڈیو، ایک نئے پیغام اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔